احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ ایک خوشبو ہے جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ کچھ لوگ اور کچھ واقعات انسان کو اتنا خاموش بنا دیتے ہیں کہ ضروری بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ اور جب تمہیں لگے کہ تمہارے سجدے طویل ہو گئے ہیں، دل مطمئن ہو گیا ہے، صبر آ گیا ہے اور تہجد قضا نہیں ہو رہی، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کی فکر اب نہیں ستا رہی، تو سمجھ لینا یہ وہی سکون ہے جس سے تم دعاؤں میں مانگا کرتے تھے، اور یہ وہی کن فیکون ہے جس کا تمہیں انتظار تھا۔ دوسروں کی ضرورت پوری کرنے والے بن جائیں، اور آپ کو پتہ ہے ان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ رب کی پہچان لوگوں کو رب والا بنا دیں، حق کے راستے کی پہچان کروا دیں۔ اور جب ہم ایک دوسرے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے، تب وقت ہمارے بیچ سے رشتہ نکال پھینکتا ہے۔ جو اچھا لگے اسے غور سے مت دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اس میں کوئی برائی نظر آ جائے، اور جو برا لگے اسے غور سے دیکھیں، شاید کوئی اچھائی نظر آ جائے۔ اجنبیت بہت ہی خوبصورت تعلق ہے، کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ کم رشتے بنائیں مگر مخلصی سے نبھائیں۔ محبت بہت سے لوگ آپ سے کرتے ہیں، لیکن مخلص سارے نہیں ہوتے۔ منفی سوچ غلط اینک کی طرح ہوتی ہے، ہر منظر دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا، اور ہر چہرہ بگڑا ہوا ہی نظر آتا ہے۔ نفرتیں پالنے والے لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں محبتیں نبھانے کی سخت نہیں ہوتی۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کے ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں ہو۔ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ اپنی اولاد کو صرف پڑھانے اور بڑا آدمی بنانے کی فکر مت کریں۔ اولڈ ایج ہوم ایسے والدین سے بھرے پڑے ہیں جن کی تربیت نے وکیل، ڈاکٹر، انجینئر پیدا کیے، بلکہ انہیں محبت اور ہمدردی کا سبق سکھائیں، احترام، احسان، مہربانی اور وفاداری کا درس دیں۔ ماضی میں کیے گئے گناہوں کو یاد کریں اور خاموشی کے ساتھ ان کی معافی مانگتے رہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں اعلان نہ کرتے پھریں کہ میں بڑا گناہ گار ہوں۔ اگر پتھروں کو بھی سلیقے سے جوڑا جائے تو ان میں بھی احساس محبت بھرا ہوا ہے۔ لوگ لوگ ہیں اس لیے چھوڑ جاتے ہیں، وہ رحیم ہے، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ زندگی نے دو چیزیں تو ضرور سکھائی ہیں، ایک تو اپنے میں خوش رہنا، دوسرا خدا کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا۔ ہر وہ شخص جو آپ کا اپنا ہونے کا دعوے دار ہو، مگر جس وقت اس کی ضرورت ہو اس وقت وہ آپ کا ساتھ نہ دے، تو پھر وہ چاہے کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، دل سے اتر ہی جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنی سوچ کو پانی کی قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ حسد ایک ایسا جذبہ ہے جو دوسروں کا تو کچھ نہیں بگاڑتا، لیکن آپ کا سکون گرد کر دیتا ہے۔ مجھے آسمان کو دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ جب میری امید بھری نگاہیں آسمان کی طرف دیکھتی ہیں تو یہ احساس دل کو بہت سکون دیتا ہے کہ آسمانوں کے اوپر عرش پر میرا کوئی اپنا رہتا ہے، میرا وہ اپنا جو ہر پل مجھے محبت سے تکتا ہے۔ آسمانوں کے رب کی محبت نے مجھے آسمان سے محبت کرنا سکھایا۔ بہت پیار آتا ہے جب سوچ آتی ہے کہ میرا رب روز رات کو اسی آسمان پر آ کر فرماتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے۔ بے شک میرا رب ہر لمحہ مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور عطا کرنے پر بھی ہر وقت قادر ہے۔ اجنبیت بہت ہی خوبصورت تعلق ہے، کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ کم رشتے بنائیں مگر مخلصی سے نبھائیں۔ محبت بہت سارے لوگ آپ سے کرتے ہیں، لیکن مخلص سارے نہیں ہوتے۔ ہمیشہ غلطی عورت کی نہیں ہوتی، مرد بھی خامیوں سے بھرا ہوا ہے۔ ایک دوسرے کی خامیوں پر پردہ ڈال کر اصلاح کرنے کا نام ہی نکاح ہے۔ خوش اخلاقی ایک ایسا عطر ہے جسے جتنا زیادہ آپ دوسروں پر نچھاور کریں گے، اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کے وجود سے آئے گی۔ ہزار راستے، لاکھوں در، کتنے لوگ، بہت سی راہیں، مگر جب اللہ ساتھ نہ ہو تو کوئی ساتھ نہیں، کوئی ہاتھ نہیں، کوئی منزل نہیں، اور کہیں آسرا نہیں، کیونکہ اول و آخر سہارا تو صرف اللہ ہی ہے۔
اللہ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین جب ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے اور تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب کبھی کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا ہے، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے سب کے لیے۔ سنہری حروف دل میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے الفاظ اور اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کی تباہی 3 چیزوں میں ہے: تکبر، حرص اور حسد۔ معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر شور مچاتے ہیں اور طاقتور کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ یا اللہ رحم فرما، ساری کی ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی ہیں۔ اس کو بیوقوف بنا لیا، اسے جھوٹ بول لیا، اسے دھوکہ دے دیا، لیکن یاد رکھیں جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ہواؤں میں نہیں اڑ رہا، فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ سانپ کو کس جگہ پھینکا گیا؟ اللہ نے اس سانپ کو جس کے منہ میں بیٹھ کر شیطان جنت تک پہنچا اور آدم کو بہکایا، اس سانپ کو اصفہان میں پھینکا۔ دوست بنانے سے پہلے کبھی کسی کے چہرے کو مت دیکھ بلکہ اس کے اخلاق اور چاہت کو دیکھ، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک زخموں کی دوا ہوتی۔ جھوٹ کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، خود بولو تو میٹھا لگتا ہے اور کوئی اور بولے تو کڑوا لگتا ہے۔ اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ اپنے سارے دل کے ساتھ تجھ سے محبت کروں اور اپنی ساری کوشش تجھے راضی کرنے میں لگا دوں۔ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا گیا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ جنت میں داخل کریں گے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، تو پھر وہ آنسو جو تیری آنکھ سے ٹپکا، وہ درد جس نے تیرے دل کو بے کل کیا، کیا اس 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے کو اس کی خبر نہیں؟ بس اطمینان رکھ، اس کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں۔ تمہاری جنگ کسی اپنے پرائے سے نہیں، ہر اس شخص سے ہے جو تمہاری آخرت میں رکاوٹ بنے، اور یہ جنگ تمہارے اپنے آپ سے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کے 2 میٹھے بول کسی کی زندگی بھر کی تھکن کو کم کر سکتے ہیں، لہٰذا ہمیشہ مسکرائیے۔ نفرتوں کے اس جہاں میں محبتوں کو فروغ دیجیے۔ کچھ چیزیں، کچھ باتیں، کچھ حقائق اور کچھ راز صرف اور صرف اللہ رب العزت اور آپ کے مابین ہی اچھے لگتے ہیں۔ آج کا نافرمان بیٹا کل کا پریشان باپ ہوگا، یہی قانون فطرت ہے۔ بے شک جس کے لیے اللہ کی ذات کافی ہو، اس کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کوئی بھی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہیں وہ لوگ جو زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ کسی کی دعاؤں میں رہنا بھی ایک بہت بڑا رزق ہے کہ دعاؤں میں آپ کا نام آپ کی غیر موجودگی میں لیا جائے، جبکہ آپ نے نہ ان سے درخواست کی ہو اور نہ ہی آپ کو اس بات کا علم ہو۔ اے دلوں کو پھیرنے والے رب، میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ انسان اچھے لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے مگر خود اچھا بننے کی کوشش نہیں کرتا۔ الہی تیرے کعبہ میں، تیرے گھر میں اگر آؤں تو ایک سجدہ کروں ایسا کہ ہستی سے گزر جاؤں۔ کسی کی مجبوریوں پر مت ہنسیے، کیونکہ مجبوریاں کوئی خرید کر نہیں لاتا، اور ڈریے برے وقت کی مار سے، کیونکہ برا وقت کبھی بول کر نہیں آتا۔ جس کا درد اسی کا درد، باقی سب تماشائی۔ کچھ لوگ آپ کی زبان سے ادا کیے گئے لفظ بھی نہیں سمجھ پاتے، اور کچھ لوگوں کو سمجھانے کے لیے لفظوں کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی جیسی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لیں، کیونکہ انسان تو خطا کار ہے، مگر انا اور تکبر میں رہ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہ کریں۔ رشتوں کی بقا کا راز یہی ہے۔ رویے کو تبدیل کر دینا بہترین معذرت ہے۔ مرد جس عورت کو دل میں رکھتا ہے اس پر دنیا کی نگاہ پڑنا گوارا نہیں کرتا، مگر جس کو دنیا سے نہیں چھپاتا اسے کبھی دل میں نہیں اتارتا، اور یہی ایک کلیہ عورتوں کو سمجھ نہیں آتا۔
غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے مگر رشتہ پوری کتاب ہوتی ہے۔ کبھی بھی ایک صفحہ کے لیے پوری کتاب خراب نہ کریں۔ قدرت گمان رکھو، فقط ایک وہی ذات ہے جو اندھیروں میں روشنی بکھیرنے پر قادر ہے۔ بس وہی ہے جو مضطرب دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ وہی ہے جو کچھ نہیں سے کچھ کو پیدا کرتا ہے اور کچھ کو کچھ نہیں کرتا ہے۔ جو رشتے ہماری طاقت ہوتے ہیں اکثر وہی ہماری کمزوری بھی ہوتے ہیں۔ رشتے خون کا ہو یا احساس کا، اس میں ضد نہیں آنی چاہیے ورنہ ضد جیت جاتی ہے اور رشتہ ہار جاتا ہے۔ زندگی میں کبھی بھی اپنے ہنر پر غرور مت کرنا، کیونکہ پتھر جب بھی پانی میں گرتا ہے تو اپنے ہی وزن سے ڈوب جاتا ہے۔ صبح سویرے کام شروع کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کے لیے اس کے سویرے کے کاموں میں برکت عطا فرما۔ تم سزا جزا کا اختیار اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش مت کرو۔ تمہیں کیا پتہ کہ کون گناہ گار ہے کون بے گناہ، یہ علم تو اللہ کے پاس ہے اور یہ اختیار بھی اس کے پاس رہنے دو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں بعد میں پچھتانا پڑے۔ میں نے گناہوں میں ڈوبے لوگوں کو راتوں کو روتے دیکھا ہے اور نیکی کرنے والوں کو دوسروں پر ہنستے دیکھا ہے۔ کس کا کردار اچھا اور کس کا برا ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے، کیونکہ انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے جبکہ اللہ برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ کسی کے تلخ یا غمگین پوسٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان محبت میں دھوکہ کھا کر یا عشق میں ناکام ہو کر ایسا کچھ لکھتا ہے۔ اکثر خوش مزاج لوگ بھی بہت تلخ باتیں کہہ اور لکھ جاتے ہیں، کیونکہ کچھ باتیں انسان پسند کرتا ہے، کچھ اس کے مزاج میں ہوتی ہیں اور کچھ وہ زندگی سے سیکھ لیتا ہے۔ ہر بات کی وجہ محبت کا ہو جانا یا محبت کو کھو دینا نہیں ہوتا۔ اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا، ایسی بہت سی تلخ حقیقتیں موجود ہیں جو انسان کو افسردہ کر دیتی ہیں۔ کسی کو خوشی دینا صدقہ ہے مگر کسی کو دکھ دینا وہ قرض ہے جو آپ کو ایک نہ ایک دن ضرور ملے گا، کسی اور کے ہاتھوں۔ لوگ توڑتے ہی چلے گئے، میں صبر کرتی ہی رہی اور پھر اللہ نے مجھے میرے صبر کا صلہ دے دیا۔ دوستی 5 موتیوں کی ایک خوبصورت مالا ہے: محبت، قربانی، وفاداری، اعتماد، اتحاد۔ اگر ان میں سے ایک موتی بھی ٹوٹ جائے تو ساری مالا بکھر جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، موت حتمی ہے، رزق تقسیم ہو چکا ہے، بس اس کی تاخیر سے تمہیں غمگین نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حرص اسے کھینچ کر نہیں لا سکتی اور پاک دامنی سے واپس نہیں لوٹا سکتی، اور تحمل کرنا مومن کو زیب دیتا ہے۔ نماز کب کام آئے گی؟ فجر مرتے وقت، ظہر قبر میں، عصر منکر نکیر کے سوالات کے وقت، مغرب حساب کتاب کے وقت، عشاء پل صراط پر۔ لقمان حکیم سے پوچھا گیا، کیا کوئی چیز یا لمحہ موت سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے؟ تو حکیم لقمان نے فرمایا، ہاں، جب کوئی شریف انسان کسی مجبوری میں کسی کم ظرف انسان کے آگے دستے سوال۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، یہ جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلا دیتے ہیں۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا، اگر کسی کو چھوڑنا ہو تو وجہ بتا کر چھوڑنا، وجہ بنا کر نہیں، ورنہ اس شخص کا ایک ایک آنسو تمہاری زندگی تباہ کر دے گا۔